نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو حق الیقین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت محترم معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر یقین دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ واقعہ دی 95 اے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ ایسا پاک سنے رب نے فرمایا اے دے ذرا بھی شک نہیں، اے تحقیقی اور یقینی گل ہے۔ یعنی سنے رب نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں قرآن پاک دستا جو میرے پیارے نبی نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ سچ ہے۔ عذاب جہنم دا سچ ہے، قبر دا سچ ہے، اللہ حاضر کیا جو کچھ بھی میں دسیا سب سچ ہے۔ جب اپنے دیدار دا ذکر کیتا قرآن پاک دے اندر وہ بھی سب سچ ہے۔ یعنی یقین دے جڑے وہ تین درجے نے، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین ہے کسی چیز دے بارے علمی طور تے استدلالی طور تے یقین ہونا، مثلا اگ دے بارے دسیا جاوے کہ اگ اداں دی ہوندی ہے، اس طرح کردی ہے، جلاندی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ علم الیقین ہے۔ جدو اکھاں نہ اکھاں دیکھ لوے اگ نوں پھر عین الیقین ہے۔ جدو انگل وغیرہ اگ چ پا کے دیکھ لوے سڑدی ہے تو پھر یہ حق الیقین ہے۔ تے حق الیقین جڑا وہ غیر مزلزل ہوندا ہے۔ تے انسان یقین دی قوت میرے اللہ سونے نے انسان دے اندر رکھی ہے۔ ایک غیر مرئی لطیف لہراں یقین دیا انسان دے اندر اللہ پاک رکھیاں ہوئیاں نے ہر انسان چ۔ اس تو چاہے تے اس یقین دی قوت نہ دنیا آخر دی ہر چیز حاصل کر سکتا اگر اللہ چاہے۔ تے ایسے یقین دی اگر قوت جنی مضبوط ہوگی اونی یہ قوت ارادی مضبوط ہوئے گی، خود اعتمادی مضبوط ہوئے گی، ٹراٹک توجہ دی کیفیت موجود ہوئے اور ہمیشہ ہر میدان چ کامیاب رہے گا، فتح پائے گا، بیمار تے صحت پائے گا۔ یقین ایک حیات بخش جذبہ ہے، بڑا زبردست اللہ پاک نے ایمان رکھیا۔ ایمان کی ہے اللہ رسول تے یقین دا نام آیا، اللہ دے پیغام و پروگرام تے دلوں یقین کرن دا نام آیا اور تے عمل کر کے دونوں جہاناں دے نفع پاؤن دا نام آیا۔ یہی یقین انسان حق الیقین وہ ہوندا جڑا غیر مزلزل ہوئے اور شک تو پاک ہوئے، جیسا کہ سنے رب نے اسے واسطے قرآن سے سب تو پہلا ہی دسیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ شک جو نکل جائے اس کتاب دے کلام الہی ہون چ، نفع بخش ہون چ، دونوں جہاناں دی کامیاب کراؤن چ، اللہ دا دیدار کراؤن چ، دنیا جہان دیا بیماریاں تو شفا دین چ کوئی شک نہیں ہے، قرآن وہ کتاب ہے۔ یہی یقین ہی انسان نو پھر سچے صحیح العقیدہ زندہ دل پھر پیشوا کو پہنچاؤں ہے۔ یہی یقین انسان نو دی روح نو کچہری مصطفیٰ چ پہنچا دینا ہے۔ یہی یقین ہی اللہ دی بارگاہ تک پہنچا کے اللہ دا دیدار کرا دینا ہے۔ یہ یقین ہی انسان کو ایجادات کراؤں ہے، وہ ذہن نو تخلیقی بناؤں ہے۔ جو کچھ بھی ایجادات ہوئی ہیں یہ سب یقین دی محنت نال ہی ہے۔ جو کچھ بھی اج ہے، بجلی ہے، پکھے ہے، لائٹاں نے، بجلیاں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے وغیرہ وغیرہ، یقین دی قوت ہی سی طارق بن زیاد کو نے کشتیاں پھوکتیاں سی تے فتح پا لئی سی۔ تو جدوں بھی کوئی شخص کسی گل تے یقین کردا ہے، بار بار اس چیز نو اپنے اندر سوچدا ہے تو کامیاب ہو جاندا ہے۔ جننے بھی بڑے بڑے سائنسدان کامیاب ہوئے نے، موجد جنہیں ایجاد کیتے نے، صوفی جڑے روحانی سائنسدان نے اللہ والے، تو یہ بھی یقین ہی دی قوت نہ دنیا آخر دیاں ساریاں نعمتاں حاصل کر لیندے آ۔ یقین دے اپوزٹ جڑا انسان نو شک ہے، یہ اگر مگر چونکہ چناچے لیکن شاید ہو سکدا تے چکر جے پاؤندا، جدوں کوئی یقین کہندا نہیں ہو گیا، ہو رہا، شروع ہو گیا، ہونا اور میں فتح پاؤنی ہے، چاروں پا لیندہ۔
اسی طرح اگر کوئی شک چ فسیا میں بیمار ہاں بیمار ہی رہنا تو بیمار ہی رہندا ہے، جڑا یقین ہے کہ مینوں شفا ہو رہی ہے تو پھر جڑا کہندا میں شفا ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ جملہ کمزور ہے۔ جدوں کہندا ہو رہی ہے تو جدوں بھی یقینی سوچ ہو جاندی ہے تو انسان نوں شروع ہو جاندی ہے، اندر لہرا کم کرنا شروع کر دیندی ہے۔ تو اس واسطے انسان نوں چاہیے اپنی اس یقین دی قوت کولوں فائدے حاصل کرے۔ تسی دیکھ لو بعض آدمی اگر کسے عطائی ڈاکٹر کو بھی مریض جانا اگر انہوں تے یقین ہے کہ مینوں یہ دوائی نہ آرام ہونا تو یقین منو انہوں آرام آ جاتا۔ اگر انسان کافر و منافق و روحانی علاج واسطے جانا چاہتا منو اس بابے کو آرام آ جانا انہوں آ جاتا ہے، اصل وہ یقین نہ انہوں کامیابی ہوئی اور بابے دی وجہ نہ عطائی ڈاکٹر دی وجہ نال نہیں ہوئی۔ یہ یقین ہے انسان دا، یقین ایسی قوت ہے، یقین ایسا بڑا اتنا بڑا جادو ہے جنہوں حاصل ہو جائے تو کامیابیاں مل جاندیاں۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا یقین پیدا کر ہے نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے جاگے جھکتی ہے مغفوری۔ تقدیر کے پابند جمع دات و نبادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ رکھی ہے خام حق نے خالی تیری جبے۔ تقدیر دو طرح دی ہے، کہ مبرم ہے جڑی بدل نہیں سکتی، ہاں صرف دعا ذریعہ ہے، اللہ کو دعا کرے اللہ چاہے تو بدل دے، لیکن معلق تقدیر انسان دے اپنے اختیار چ ہے۔ اقبال نے اسی واسطے آگا تو اپنی تقدیر آپ بڑھا۔ تو انسان دی یقینی قوت جنی مضبوط ہوگی جلدی کامیاب ہوگا، جنہ بے یقینی شک شبے دا شکار ہو وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ بہرحال مختصر کیفیت یہی ہے کہ بلیف آف سسٹم جڑا ہے، یقین دا جڑا نظام جڑا ہے، اگر یہ اسرار سمجھ جائے قرآن و سنت دی روشنی جو آئیے سائنسدانوں نے اس گل نوں سمجھ لیا، مائنڈ سائنس نے سمجھ لیا، اس واسطے کروڑا کتاباں چھپاتیاں یہ اتنے چھپیاں ہوئی یقین دی قوت دے اتنے۔ لیکن اگر انسان نوں توحیدی یقینی قوت حاصل ہے، قرآنی یقینی قوت حاصل ہے، پھر انسان عالم ملکوت جبروت لاہوت دیاں سیراں بھی کر سکتا، اللہ کا دیدار بھی کر سکتا، لوح محفوظ کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے، عالم مثال عالم برزخ دے نظارے بھی کر سکتا، جس روح جڑا چاہے ملاقات کر سکتا ہے، اپنی روح نو جتھے چاہے لے جا سکتا آ سکتا ہے۔ یقین ہی دی قوت نے نعمت حاصل ہوندیاں، لیکن یہ نعمت ایمان نہ لبدیاں۔ تے اگر انسان نو صرف سر دے دماغ دے ذہن دے وچ یقین ہے تے او کافر بھی منافق بھی اور غیر مسلم بھی حاصل کر کے دنیا دیاں یہ قوتاں حاصل کر لیندے ہیں، دنیا دے فائدے حاصل کر لیندے ہیں، تے چلے وظیفے ریاضتاں کر کے اپنے لطیفہ نفس قوت پرواز پیدا کر سکتے، لیکن عالم ملکوت جبروت لاہوت نہیں جا سکتے۔ یقین نال ہی چاہے انسان اپنی غریبی نے دور کر سکتا ہے، یقین اگر حق الیقین حاصل ہے بیماری تو شفا پا سکتا ہے، زوال تو نکل کے عروج حاصل کر سکتا ہے، نقصان چو نکل کے نفع پا سکتا ہے، نوکری ترقی کر سکتا ہے، اپنے کاروبار نو ترقی دے سکتا ہے، اپنے دوستاں اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ حاصل قیاس یقین دی قوت ادھا دی قوت ہے۔ انسان نو چاہیے جیڑا بھی کام انسان حق الیقینی نہ کرتا ہے، حق الیقینی نہ جو بھی اپنے ذہن چ سوچتا ہے تو ویسا انہوں حاصل ہو جاتا اگر اللہ چاہے۔ بھائی جی ساری گفتگو دا خلاصہ مختصر ہے کہ سانو چاہیے بلیو آف سسٹم نو سمجھیے، یقین دے نظام نو سمجھیے اور یہ تو فائدے حاصل کریے دنیا دے بھی قبر دے بھی آخرت دے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا فیصلہ بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، شاید پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی، سانو شک شبے بے یقینی جو کٹ کے حق الیقین دا کمال عطا فرمائی، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی۔
اپنے آخری پیغام قرآن سنت فقہ تصور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے دے روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، حق اور یقین دا کمال عطا فرمائے اللہ بس، باقی سب ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔